محترم شیخ جناب ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تعالی، دیگر میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ مبارک گھڑی میسر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، فضل ہیں، کرم ہیں، اور ان کا شمار کیا جائے تو وہ شمار میں نہیں آئیں گے، ناقابل شمار ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے، بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بیچ علماء موجود ہوتے ہیں، علماء کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ علماء کی موجودگی، علماء کی صحبتیں، ان کی نصیحتیں، ان کی رہنمائیاں، یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جینے کے لیے کھانے اور پینے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، مگر یہ کھانا پینا آدمی کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں علم، جس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ علم ہمارے علماء سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے؟ علماء کے اٹھا لی جانے کی صورت میں پھر لوگ جو ہے جاہل سردار بنا لیے جائیں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا اور جواب دیں گے بغیر علم کے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ جب تک علماء موجود ہیں، سبحان اللہ، ہدایت موجود ہے، علماء کی موجودگی خود ہدایت کا ضامن ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑے شرف اور فخر، اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ الحمدللہ ہندوستان کے ایک مشہور ترین عالم دین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے۔ شیخ محترم نے شارجہ سے یہاں تک کا سفر ہماری علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف شیخ نے ہمیں بخشا ہے۔ میں اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر گزار ہوں جو اس نے ہمیں یہ ہم پر احسان کیا اور ہم پر یہ فضل کیا۔ اس کے بعد اس عظیم احسان پر میں شیخ محترم کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ ان کے استقبال کے ساتھ ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے میں شکریہ کے الفاظ میرے پاس تو ہے نہیں، بس اتنی بات کہوں گا میں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائیں، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائیں، آپ کو مبارک رکھے جہاں رکھے۔ اللہ تعالیٰ حق کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ کی زبان کو مزید ثقل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ میں دعا گوں اپنے حق میں بھی، اپنے ساتھیوں کے حق میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے حصول کی توفیق عنایت فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، شیخ محترم گرچہ کے شارجہ کے وہ داعی ہوتے ہیں، وہاں شارجہ میں داعی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر الحمدللہ آپ کی دعوت عالمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کی زبان میں تاثیر بھی رکھی ہے اور الحمدللہ نے شیخ محترم کو علم بھی دے رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ یہ موقع ہمارے لیے بڑا سنہرا ہے کہ علم معتبر ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے۔ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ ہم نے بات جانی ہے کہ دین کہاں سے لے رہے ہو تمہیں پہلے پتہ کر لینا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ بقیت السلف علماء جو موجود ہیں، جن کے پاس دین کا صحیح علم منہج کی روشنی میں موجود ہے، ہمارے بیچ موجود ہے۔ ان سے علم لینے کی ضرورت ہے، اور ان سے جو علم لیا جائے گا وہ محفوظ ہوگا، معتبر ہوگا، اوتھینٹک ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحمدللہ شیخ نے ہمیں شرف بخشا اور موقع دیا ہے کہ ہم مضبوط ذرائع سے علم حاصل کر سکیں۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری یہ بیٹھک بڑی ضروری ہے۔ آپ حضرات اس کو بالکل ہی غیر معمولی سمجھیں اور اس کو پوری تندہی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ حاصل کرنے کی فکر کریں۔ وہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، اس کو قلم بند کریں، یعنی لکھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، سیکھی جا رہی ہوں، یہیں چھوڑ کر ہم نکل رہے ہوں، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ تو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کی اس نشست سے پورا فائدہ اٹھائے۔ شیخ کی موجودگی ہمارے لیے انشاءاللہ بڑی مفید ثابت ہوگی اور ہے الحمدللہ۔ تو آج آپ جو ہے نا اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں شیخ محترم سے پورے ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ جو ہے اپنے مفید کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. علماء کرام، طلباء، معزز سامعین، میں جو کچھ تصور لے کر کے آیا تھا اپنے عظیم سلم خلیل کے زمانے کہ 10-20 آدمی ہوں گے، انہیں کے ساتھ کچھ دیر تک بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے وارثین انبیاء پر. اب یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ماشاءاللہ پورے ایک جمع غفیر ہے اور ایک مستقل کوئی پروگرام ہے. میں کسی پروگرام کی نیت سے واللہ آیا ہی نہیں تھا، آیا تھا یہ کہ اس سے ملاقات ہے. لکھا اپنے کچھ بتایا کہ 20-25 ہیں والنٹیئر ہمارے جو برابر مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں خیر اللہ تعالیٰ جو چیز ہم سوچ کر کے آئے تو اس سے ہزاروں گنا افضل چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. دوستو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. پھر ہم اپنے ذمہ دار ہمارے جو مشائخ ہیں جنہوں نے پروگرام رکھا یا کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہمارے آنے میں یہاں تک پہنچنے میں، ان کے بھی شکر گزار ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ادا کرے گا. جو تھوڑی چیزوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا وہ زیادہ چیزوں پر کیا شکر ادا کرے گا. اور التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا تحدیث بیان کرنا، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک شکر گزاری ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ترک کر دینا، چھپائے رکھنا، کفرن، یہ بھی ناشکری کی ایک بہت بڑی شکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے، اور جس دن ہم اور آپ شکر گزار بن گئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہمارے اور آپ کے اوپر جیسے کہ ہمارے عزیز اعلان کر رہے ہیں بار بار طلبہ ہمارے سیکھنے والے، ہم پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے. اور رب العالمین کا اعلان ہے کہ جب ان تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اور نعمتوں سے بڑھائیں گے. ہمیں واقعہ یاد آیا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو شعب الایمان، خلافیات، السنن الکبریٰ، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. کہا جاتا ہے جن کے متعلق کہ پوری شوافے پر امام شافعی کا احسان ہے، اور امام بہقی ایسے گزرے ہیں کہ امام شافعی کا احسان، ان کا احسان امام شافعی کے اوپر ہو گیا.
یعنی اتنی کتابیں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کے ان کے مسائل کو مدلل کرنے کے لیے بہت ساری باتیں نقل کی، اور ان میں ایک کتاب خلافیات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کتابوں کے پڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ بات آ گئی تو ایک بات بتا دیں، ہمارے ہند و پاک میں تقسیم سے پہلے ایک بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو خلافیات بیہقی جو ہے اس کا حوالہ دینا تھا، تو پورے بر صغیر ہند و پاک میں خلافیات بیہقی کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے بات ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو خلافیات کا حوالہ دینے کے لیے کوئی نسخہ ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے بر صغیر میں، مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامرود یہ ڈسٹرکٹ سورت کا ایک قصبہ ہے، مختصر تھا، اور سورت وہی جگہ ہے جس کا نام باب مکہ تاریخوں میں پڑھتے ہوں گے۔ باب مکہ سورت کا اصل نام ہے، عربوں کے ہاں باب مکہ۔ تو وہاں کے رہنے والے عالم تھے، ان کو حوالے کی ضرورت پڑی، انہیں اس زمانے میں ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پتہ چلا جرمنی کے کتب خانے کے اندر وہ نسخہ موجود ہے۔ انڈیا سے ایک عالم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کو پورا اس کے نسخہ دے، اس کو نسخ کرو اور ہاتھ سے لکھ کر کے لاؤ۔ اس سے بھی ایک ہمارے آپ کے لیے بڑی عبرت کی چیز ملتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو جمع کرنے کے لیے آدمی کہاں تک کوششیں کیا کرتا تھا اپنے جان اور مال کی۔ ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں، جانی مالی وقتی، اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو سیکھنے کی بھی اتنی قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ایک کتاب کے حوالے کی اتنی قربانی پڑا کرتے تھے۔ بہرحال امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں بڑا عجیب سا واقعہ نقل کیے، آپ لوگوں کو وہی یاد کر بتا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی شکر گزار بنائے، آپ لوگوں کو بھی جو نعمت ملی ہے دوستو بہت عظیم ترین نعمت ہے۔ ایک بہت بڑے رجا بن حیوہ، بہت بڑے محدث ہیں، اس شام کے رہنے والے، اور محدثین کہتے ہیں اپنے زمانے کے یہی وہ محدث تھے جن کا لقب تھا امام اہل الحدیث، یعنی بہت بڑے عالم تھے، اس وقت محدثین کے امام سمجھے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے آئے، میں منی، مزدلفہ، عرفات، پھر عرفات سے واپس آئے، منی میں جو 3 دن گزارتے ہیں، کہا ایک دن میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ حج کے زمانے میں سمجھتے کتنا رش رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز امام نے پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد ایک نوجوان نورانی چہرے والا کھڑا ہوا، کہا یا معاشر الحجاج، یا معاشر الحجاج، ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن، اے دنیا کے آئے ہوئے حجاج یاد رکھو 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے ایسی عظیم ترین اسلام میں رکھی ہیں، اگر ان 3 چیزوں کو تم نے اپنا لیا تو اللہ کبھی ایسے قوم، ایسے انسان کو عذاب نہیں دیتا جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، الدعاء والاستغفار والشکر للہ تعالی۔ بس اتنا کہا، اور رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ایسے زوردار انداز میں حج کے موسم میں جہاں دنیا کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، حکماء، خطبہ، مصنفین، مورخین، ہر قسم کے لوگ موجود رہتے ہیں، اتنے دعوے کے ساتھ یا معاشر الحجاج ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن، اور 3 چیزیں بیان کی، 1 2 3 کہنے میں تو دیری، اس کی بات ختم کرنے میں دیری نہیں، کہا کہ بس میں آگے پیچھے تھا، آگے بڑھا کے اس کو پوچھے پکڑ کے اتنی بڑی بات تم نے بتایا، حوالہ نہیں دیا، کہا آگے بڑھا تو پتا چلا کہ بھیڑ بھاڑ میں کہیں نکل گیا۔ میں نے لوگوں سے کون تھا، کہا پتہ نہیں، جس شخص سے پوچھا ہر ایک نے یہ کہا مجھے معلوم نہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ حج کے موقع میں پلک جھپکنے کی دیری یہ ساتھی کہاں غائب ہو جاتا ہے، پھر ملتا نہیں، میں باہر بھاگا کہیں تو نظر آئے، اتنے زوردار انداز میں وثوق کے ساتھ
حج کے ایام میں مسجد خیف میں بیان کر رہا ہے اور بغیر حوالہ کا. کہا جب نہ ملا تو بڑا افسوس کرتے ہوئے خیمے میں گیا. لیکن یہ زمانہ تھا تحقیق کا، سنی سنائی باتوں کا نہیں. آپ تو سنی سنائی باتوں کا زمانہ ہے، سمجھیے نا. شارجہ میں میں نے خطبہ دیا، خطبے سے بعد نیچے اترا تو پنجابی لہجے میں، پنجاب کا لہجہ الگ ہوتا ہے نا، تم وہابی ہے، وہابی ہو. سیدھے سلام پھرتے کیا تم وہابی ہو نا. خودے نہیں سمجھا. کیوں؟ ہم نئے آئے تھے مدینہ انڈیا سے، مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد شیخ العباد حافظ اللہ جزائے خیر تو بھیج دیا وہاں اور دبئی کے اندر. وہاں جب گئے تو اب وہاں پنجاب کے لوگوں سے تو سکول، گوشت، درخت، وہ اردو میں تھوڑی کیا ہے، تھوڑی سے نہیں سمجھ آتی. یہ حاوی کس کو کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا تم وہابی ہو. میں نے کہا کیوں، کیا پتا چلا؟ نہیں تمہاری بات بتا رہے کہ تم وہابی ہو. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا سنی. بتا رہا ہوں آج تو ہمارا معاملہ ہی ہے. تم کون ہو؟ ہم تو وہابی. تم کون ہو؟ کہا سنی. میں نے کہا وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے بیٹا جانا تھا تو اس کا نام وہابی. اللہ اکبر. ہمارے بر صغیر کا عقیدہ ترا دیکھیں کیا کہتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا تھا. تو ایک فاحشہ گندی اور اس کا بیٹا تھا. اچھا میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا سنی. سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو سن کر کے مسلمان. اپنے بارے میں کیا بتایا؟ جو سن کر کے مسلمان. اللہ اکبر. تو آج تو یہ معاملہ ہے کہ چلو بھائی سنی سنائی باتوں پر، لیکن وہ معاملہ تھا تحقیق کا. سنی سنائی بات نہیں چل سکتی تھی. کہتے ہیں کہ کہہ کے چلا گیا. میں سوچتا ہوں کتنے لوگوں کا عقیدہ برباد کیا، بلا حوالے کی بات کیا. اور پھر مشکل یہ ہے کہ کوئی جاہل نہیں اتنا وثوق کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں ایسا خطاب کرنا کوئی عام آدمی بھی نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. اور رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں آیا خیمے میں لیٹا تھا، لیتے لیتے سوچنا شروع کیا کہ ان تینوں چیزوں کو ذرا ڈھونڈو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نہیں ہے لیکن حقیقت ہو. کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے قرآن پر غور کرنا شروع کیا. یہ ہے میرے بھائی، آج تو صرف بٹن دبانا ہے نا، صرف بٹن دبانا ہے. 50 فتوے آ گئے اور صحیح غلط ساری حدیثیں بھی آ گئی. وہاں ایک بٹن دبانا نہیں تو دماغ سے کام لینا تھا کہ آخر ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کہیں قرآن میں ہے کہ نہیں. غور کیا. کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران پڑھ ڈالا. کہتے ہیں کہیں سراغ نہ لگا، لیکن ہمت نہیں ہارا کہ اس کو غلط کہنے کے پہلے کم سے کم چلو پورے قرآن کا غور کریں. کہتے ہیں سورۃ النساء شروع کیا. سورۃ النساء شروع کیا. سورۃ النساء پڑھتے کہتے ہیں جب چوتھے پارے کے آخری آیات میں آیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اکبر. یہ ہے علم میرے بھائی. ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے بھی تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم بے عذاب دے. کیوں؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کہتے ہیں روح خوشی پیدا ہوئی، مارے جوش اٹھ کر کے بیٹھ گیا. ارے کیا غضب کی بات کیا. یہی قرآن روزانہ ہم تلاوت کر رہے تھے، لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر کیا ملتا. کام حوصلہ بڑھا کہ ایک مل گئی تو کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا زبردست عالم تھا جس نے یہ تینوں باتیں قسم کھا کے کہی تو دونوں اور ملنی چاہیے. کہتے ہیں اور آگے بڑھا. سورۃ النساء ختم، سورۃ النساء ختم، سورۃ المائدہ، سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ انفال. سورہ انفال پڑھنا شروع کیا
تو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اے نبی آپ جب تک اپنی امت میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، اور کیا، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں دوسری چیز مل گئی، حوصلہ اور بڑھ گیا کہ جب دونوں ملی ہیں تو تیسری بھی ضرور ہوگی۔ کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا، دنیا کے ساری مشغولیات یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام ابن حبان نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقریباً 6 سوالات کیے، حدیث کے اندر آیا 6، اور ایک 7واں سوال اور تھا لیکن موسیٰ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ 6 سوال جو کیے موسیٰ چاہتے تھے بس مجھے معلوم ہو کسی اور کو نہ ہو، میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ نے فرمایا 7واں بھی سوال کرو، 7 سوالات کی، اس میں ایک سوال یہ تھا اے ربی ای عبادی کا عالم، اللہ ذرا بتائیں آپ کے بندوں میں علماء تو بہت ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ، بڑی اہم حدیث ہے، 7 سوالات کیے ہیں۔ یا ربی ای عبادی کا عالم، آپ بتائیں کہ آپ کے امتیوں آپ کے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سب سے بڑا عالم اپنے بندوں میں اس کو بناتا ہوں جس طالب علم کے اندر 2 خوبیاں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ پہلی خوبی الذی لا یشبع من علمہ، کتنا بھی اس کو ہم علم دے دے لیکن کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا، جتنا دیتے ہیں اتنی اس کی حرص اور بڑھتی۔ نمبر 1 الذی یجمع علم الناس مع علمہ، دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس جو علم ہے ان سے بھی ان کا علم بھی کیسے اپنے علم میں ہم شامل کر لیں۔ اور آج ہی سب سے بڑا المیہ ہے، کوئی عالم اپنے سے بڑا عالم کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بات یاد آئی، امام خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، خطیب بغدادی کا نام سنا ہے نا تاریخ کے اندر، اور انہی سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء وغیرہ میں نقل کرتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ امام ابو زرعہ رازی بغداد میں آنے والے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، امام عبداللہ کہتے ہیں میرے والد صبح نکل جاتے، جو راستہ بغداد میں آیا کرتا جس راستے سے ان کے آنے کی امید تھی، جا کے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے چپ کے کہ ابو زرعہ آئے تو میں ہوا کر لوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ اکبر، یہ علم ایسے آتا ہے، بیٹھے ہوئے۔ جب اندھیرا چھا جاتا، راستہ بند ہو جاتا تو میرے والد واپس آ جاتے، شاید اب نہیں آئیں گے۔ کہا روزانہ جا کے انتظار کرتے، ایک دن آئے، ملاقات کی، انت ابو زرعہ انا ابو زرعہ من انت انا احمد بن حنبل، سلام کیا، اور امام ابو زرعہ کو لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے دیا، شہر میں نہیں داخل ہونے دیا، لیا اور غنیمت سمجھا، لے کے کہاں چلے گئے؟ اپنے گھر بند کر لیا، کاغذ قلم لیا۔ احمد بن حنبل کچھ ان سے نہیں بتاتے، دعا کرو رب زدنی، سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سوال موسیٰ کا ہے اور جواب رب العالمین کا ہے، اے رب ای عبادی کا عالم، آپ کے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ بنتا ہے جو کبھی علم سے آسودہ نہ ہو، اور نمبر 2 لوگوں سے پوچھ کر کے لوگوں کا علم بھی اپنے علم میں ملا دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ نا؟ امام ابو زرعہ پہنچ گئے، لے گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں میرے والد قلم لیے اور کاغذ، بیٹھ گئے۔ ابو زرعہ فلاں حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو زرعہ جو کہتے نوٹ کر لیتے۔ اچھا فلاں راوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کہا میرے والد نوٹ کر لیتے۔
کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے والد آج دن تک ابو زرع کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا. یہ علم احمد بن حنبل ہمارے جیسے نہیں آپ جیسے. احمد بن حنبل آج دن تک دروازہ بند رکھا, نہ خود کہیں گئے اور نہ ابو زرع کو جانے دیا. پھر 8 دن میں جب سوچ لیا ہم نے جتنا ہم کو پوچھنا تھا, کیوں بھائی الذی یجمع علم الناس الى علم, لوگوں کا علم اپنے علم میں شامل کر لیا. آج یہی چیز مفقود ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو اور آپ کو اور سارے علماء کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. علماء کا سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آج پبلک کے پریشان ہونے کا بہت بڑا مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ علماء کا اپنا تنازع. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے. تو میرے بھائی عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ امام عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا, کہتے تھے بیٹے عبداللہ ایسا وقت میرے سے گزرا ہوا ہے 8 دن میں, ابو زرع سے علم حاصل کرنے, ان سے سوال کرنے میں اتنا مشغول تھا. کہتے ہیں بیٹے ایسا وقت بھی آئے کہ میں نے صرف فرض نماز پڑھی, سنت مؤکدہ بھی چھوڑنی پڑ گئی اس کو. سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیا, صرف یہ کہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے. 8 دن کے بعد خوب کھلا پلا کر کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو زرع کو اب باہر بغداد میں لے کر کے آئے کہ ابو زرع عالم دین آ چکے ہیں. تو میرے بھائیوں بات عرض کر رہا تھا کہ امام رجا بن حیوہ 2 چیزیں تو پا گئے. پہلی چیز شکر کہاں ملا؟ سورۃ النساء. اور نمبر 2 استغفار. استغفار کہاں ملا؟ کہتے ہیں پھر ہمت نہیں ہارا, ابھی لگے ہوئے ہیں. اور اسی کہا بعد مفسرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہاں کچھ لوگوں نے جہاد کا معنی یہی بتایا ہے. خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایا, امام ابن عبد البر الجامع بیان علم و فضلہ کے اندر اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو علم حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو برابر علم کے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. اور عربی کا مقولہ ہے من جد وجد, جو کوشش کرتا ہو پا لیتا ہے. کہتے ہیں تیسری چیز 2 مل گئی تو 100% یقین ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا عالم تھا. تیسری چیز بھی ضرور ملے گی. چلے سورۃ الانفال, پھر سورۃ توبہ, سورہ یونس, سورہ ہود, چلے جا رہے ہیں. کہتے پہنچ گئے سورہ کہف. سورہ کہف پھر آگے انبیاء, سورہ حج, چلے گئے سورۃ تبارک الذی نزل الفرقان, سورہ فرقان پہنچے. کہا کہ پہلی دونوں تو جلدی مل گئی تھی, تیسری بڑی دیر کر رہی ہے ملنے میں. کیوں؟ سورۃ النساء میں مل گئی سورہ الفرقان, وہاں 19 پارہ پڑھ ڈالے, ابھی تک تیسری چیز ملی ہی نہیں, باقی رہ گئی 11 پارے. لیکن ہمت نہیں ہارے. کہتے ہیں جاری رکھا کوشش. کہتے ہیں جب سورۃ الانفال کی آخری آیت پڑھا, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. کہتے ہیں تیسری چیز مل گئی. قل ما یعبأ بکم ربی, یہ آخری آیت ہے. اے نبی ان سے آپ کہہ دیں تم اتنے بدماش ہو چکے ہو, اتنی برائیاں نافرمانیاں کر چکے ہو, اب تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, عذاب کے مستحق ہو چکے ہو. لیکن ابھی عذاب اس لیے رکا ہے لولا دعاؤکم, چونکہ مستحق تو ہو لیکن تم ابھی رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہو. نہیں مانتے تو کفار مکہ. بدر آپ کے قریب ہے نا, بدر قریب ہے نا. ابو جہل کم وقت نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ, اور بلا وسیلے کے مانگی کم, ساری زندگی وسیلے کے لات اور عزا کے, اور آج ایمرجنسی ہے میدان بدر میں تو وسیلے کو ہٹائے ڈائریکٹ کس سے مانگتا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ.
اب سوچتا ہے کہ ہاں وسیلے سے کام نہیں بڑھے گا، ایمرجنسی کا جلدی بھاگ لو. کیا دعا مانگی؟ اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ ہم کہتے ہیں ہم آپ سچے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ سچے ہیں. اگر یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. آپ آسمان سے پتھر کی بارش برسا کر کے مجھے ہلاک کر دیں. کون دعا مانگ رہا ہے؟ اگر کم وقت ہدایت کی دعا مانگ لیتا تو شاید ہدایت نہ. لیکن اکڑ باز دیکھو، کبر اور غرور، تکبر ذرا دیکھو، حق نہیں قبول کریں گے. ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اور رب اللہم علیک اقطعنا رحما دعا بھی کر رہا ہے. پھر اللہ ہم دونوں میں جو رشتے ناطے بگاڑ پیدا کرتا اس کو آپس نہیں لوٹانا. بہرحال بڑے معاملات ہیں. تو کہنے پر 3 چیزیں ہو گئی دوستو. اس سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی. ایک تو علماء کے تحقیق اور علم کا حصول کہ ایک عالم سے ایک بات سنے اور حوالہ نہ دیا تو حوالہ ڈھونڈنے میں اتنی قربانیاں. بات نکلی تھی بھائیو شکر گزاری سے. ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی بڑی عجیب و غریب. کہا جاتا ہے علماء کے فضیلت میں العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ لفظ جو لیا گیا ہے ورثۃ الانبیاء حدیث کا جملہ ہے. اور قرآن پاک ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ثم اللہ اکبر. یہی ہے میرے بھائی. ثم اورثنا الکتاب. لفظ ثم آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ثم. عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں دوستو. ایک ہے واو اور دوسرا کیا ہے؟ ثم. کہا جاتا ہے جاء زید وعمر. یہ ایک چیز میں 2 اسم کو شامل کرنے کے لیے آتے ہیں، جمع کرنے کے لیے. ان کو کہا جاتا ہے حرف عطف. سمجھ گئے نا؟ جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ سنس. کیا کہتے ہیں بھائی؟ عبداللہ اینڈ لائسنس بنایا. لائسنس میں باپ بیٹے کو شامل کرنا ہے تو بیچ میں کیا آ گیا؟ ایسے ہی ایک چیز میں 2 ناؤن کو شامل کرنا ہوتا ہے تو عربی میں 2 لفظ آتے ہیں. ایک ہے واو، سمجھ گئے نا؟ اور لا اقسم بہذا البلد وانت آگے ووالد قسم کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے. اور ثم جو آتا ہے یہ بھی 2 چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے. دونوں کا معنی ایک. جاء زید و عمر. آج ہمارے اجتماع میں زید آیا اور کون آیا؟ عمر آیا. دونوں آئے یعنی حاضری دینے میں دونوں شامل ہیں. یہاں لفظ رہا. اور کہے جاء زید ثم عمر، اس کے معنی بھی آئے دونوں. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے وہی سمجھیں گے تو آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. پھر اپنا مقام ہم کو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ اکبر. دونوں میں فرق یہ ہے کہ واو جو آتا ہے صرف بتانے کے لیے آتا ہے کہ دونوں کی حاضری ہوئی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا. آئی بات سمجھیں؟ لیکن ثم جو آتا ہے وہ دونوں کے آنے کی خبر دیتا ہے اور آگے پیچھے آنے کی بھی خبر. تراخی. سمجھ گئے نا؟ اب مطلب کیا ہوگا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب قرآن پاک کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے نبی سے کس نے لیا؟ صحابہ. بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں کیا ہوگا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر میں نے اپنے اس کتاب کا وارث بنانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو چن لیا. کہا جاتا ہے علماء کی بڑی فضیلت اس میں. علماء کو کوئی عام انسان نہیں سلیکٹ کر رہا ہے. کون منتخب کر رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا.
پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے من لفظ من ہے، یہ بڑا پامانہ لفظ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے سب کو چن لیا، یہ من عدد تبعیض کے لیے، سمجھ گئے نا؟ یعنی کہا گیا آپ کے پاس 100 ریال ہیں، بھائی 100 میں سے 5 ریال لے لو، تو 100 میں سے جو 5 ریال لیا اس کے لیے لفظ من آتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اس کے بعد نبی کے جانے کے بعد ہم نے اس کتاب کو یاد کرنے، اس کتاب کی تفسیر کرنے، اس کتاب پر عمل کرنے، اس کتاب کو پھیلانے اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے اپنے بندوں ہی میں سے کچھ کو ہم نے چن لیتا ہے۔ اور بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چن لے۔ لیکن اب یہاں اور یاد رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں چنا تو میں نے بہتوں کو، لیکن جن کو میں نے چنا اس میں 3 قسم کے ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ، ایک تو ظالم نکلے، کیا نکلے؟ ظالم۔ پا جانے کے بعد علم دیا، وارث بنایا، لیکن ناشکری کی، ناقدری کیا، وہ دعات الى ابواب جہنم ہو گیا۔ آج امت کے اندر 8 سال 10 سال پڑھ کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں سوائے کفر و شرک کے زندگی کبھی خیر کی دعوت دیتا ہی نہیں۔ ظالم ہو نکلا نا، وہ ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، اور کچھ جو ہیں 20 کے لوگ ہیں، 20 کے لوگ ہیں، برائی کی دعوت تو نہیں دیتے، عمل کرتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، کچھ کو سکھلاتے بھی ہیں، لیکن تیسرا گروہ بڑا کامیاب ہے، وَسَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی میں سے کچھ ہیں جو اپنی ساری زندگی اس کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم سب سے افضل جس کو بیان کیا گیا وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ، خیرات میں، نیکیوں میں سبقت کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ انہی میں شامل کر لے۔ یہ تو ہے میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین نے، بلکہ ابن ماجہ کی حدیث اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں تو اور بڑی اچھی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے کتاب العلم کے اندر نقل کیا، حضرت ابو عنبہ خولانی صاحب القبلتین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرفا یستعملہم فی طاعت اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ کتاب العلم میں نقل کر کے اس کی بڑی فضیلت بیان کی اور بڑی پیاری شرح ہو گئی۔ لا یزال اللہ، اللہ تعالی برابر ہمیشہ قیامت تک اس دین میں کچھ پودے لگاتا رہے گا۔ لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، اللہ تعالی برابر اس دین میں، یعنی دین اسلام میں کچھ پودے نصب کرتا رہے گا، پودے تیار کرتا رہے گا، جن کو یستعملہم فی طاعت اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت اور اپنے کام میں استعمال کرے گا۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ بازار سے، نرسری سے پودا خریدا آپ نے اور لا کر کے زمین تیار کی، نصب کیا، پھر پانی ڈالتے ہیں، دوا چھڑکتے ہیں، سوچتے ہیں 3 سال کے بعد پھل لانے کے لائق ہو جائے گا، 3 سال کے بعد پھل لایا گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء کی مثال لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، اللہ برابر اس دین میں کچھ پودے لگاتا رہے گا۔ پتہ نہیں ہم کس جنگل میں تھے، آپ کس گاؤں کے اندر تھے، پتہ نہیں آپ کہاں دیہات میں پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے نکالا، وہاں سے اٹھایا کسی بہانے سے، لا کے کسی مدرسے میں بیٹھایا،
کسی جگہ مدرسے میں بیٹھایا، کسی سینٹر میں بیٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استاد عطا کیا، اللہ تعالیٰ اپنے کام میں استعمال کرنے کے لیے 10 سال آپ کی پرورش کی۔ لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، اللہ آج بھی ہمارے یہاں ہم جاتے ہیں تو انسانوں کی آواز کم، جانوروں کی آواز زیادہ سننے کو ملتی ہے۔ کس کی آواز؟ گیدڑ، کتے۔ ابھی بھی اس حدیث کو ذرا دیکھو، اللہ تعالی کہاں کہاں سے کس کو اٹھاتا ہے اور لا کر کے دینی مدرسوں میں اس کو بیٹھایا۔ آپ کہاں کے ہیں مولانا؟ میں گلبرگہ سیڑم کا۔ کتنے شہر؟ بڑے شہر کے؟ بہت چھوٹے سے ٹاؤن کا۔ سوچ لو کہاں کہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور لانے کے بعد ان کو پہلے پودے کے مانند ایک کتاب پڑھائی گئی، 2 کتاب پڑھائی گئی، 3 کتاب پڑھائی گئی، سمجھ گئے نا؟ سر پڑھایا گیا، گرام نو پڑھایا گیا۔ 10 سال اللہ رب العالمین ایک کسان، ایک باغیچے والا اپنی نرسری سے لا کر کے پودا جیسے نصب کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے کے لیے، کتاب و سنت کا وارث بنانے کے لیے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کن کن نصیب والوں کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور پھر آگے آ کر کے دنیا میں سب سے بڑا ان کو بنا کے رکھ دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے بھائی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے کام لینا چاہتا ہے اور قیامت تک لیتا رہے گا، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ کچھ پودے لا کر کے لگاتا رہتا ہے، اور پودا جب تیار ہو جاتا ہے تو یستعملہم فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے، دین سیکھنے آنے کے لیے منتخب کر لی۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جس انسان سے اللہ تعالیٰ خیر کرنا چاہتا ہے، جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور سے میرے بھائی وہ دین، وہ کتاب و سنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا ہے۔ پورے قرآن پاک کو ذرا دیکھو، بعض مفسرین اور علماء نے بڑی پیاری بات کہی۔ یہودی تورات کے عالم ہوتے ہیں نا بھائی، تورات کے، موسیٰ علیہ السلام کے، سیرت اور سنت کے، عیسائی انجیل کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاں علماء ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے یہود و نصارہ، تم نبی سے جو بڑے بڑے سوالات کرو، تمہاری اتنی عقل نہیں کہ سمجھ سکو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے دنیا کے یہود و نصارہ، اہل کتاب، تم کو جو علم ملا ہے بہت ہی، تورات کا عالم ہو، انجیل کا عالم ہو، اللہ فرماتا تھوڑا علم دیا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی کتاب اور آپ کی حدیث کا جو علم حاصل کرے، اللہ کیا فرماتے؟ یؤتی الحکمت من یشاء۔ آگے یؤتی الحکمت من یشاء، آگے فقد اوتی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ دیکھا بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، آخری نبی سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں، سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ بہت تھوڑی چیز ملی تم کو، لیکن قرآن پاک کا علم، نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم، آپ کے علم شریعت کا علم ہے، جس نے سیکھا، اللہ کیا فرماتے؟ فقد اوتیا، اس کو تھوڑا نہیں بلکہ خیرا کثیرا ملا۔ یہ بھی اس آخری نبی کی امتی ہونے کا بہت بڑا شرف ہے۔ دوستو، یہ بات چل رہی تھی نبی علیہ السلام علم پر۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ،
امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، تمام محدثین نے ایک بڑی حدیث نقل کی ہے. اسی حدیث کو سنا دینے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. حدیث بسند صحیح ہے. ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ رسول نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سحر اللہ له طریقا الی الجنہ. نمبر 2 وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. نمبر 3 وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. نمبر 4 وَإِنَّ مَثَلَ الْعَالِمِ كَمَثَلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. نمبر 5 وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام. بڑی جامع معنی حدیث ہے دوستو، طلباء کے لیے اور علماء کے لیے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے تقریباً 5 چیزیں بیان کی ہیں. ان 5 چیزوں کو سمجھو. نمبر 1 من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جس انسان کو جو انسان من سلک طریقا، جو انسان کوئی راستہ چلا لیکن اس راستے پر چلنے کا مقصد کیا ہے؟ یطلب فیہ علما، علم حاصل کرنا ہے. من سلک طریقا، یہ طریق آیا ہے. کہا جاتا ہے مفسرین محدثین شرح حدیث نقل کرتے ہیں یہاں جو تنوین آئی ہے، تنوین سمجھتے ہیں نا، من سلک طریقا، تنوین جو آئی ہے یہ تنوین کبھی تقلیل کی جاتی ہے، یعنی تھوڑی سے تھوڑی چیز بتانے کے لیے. سمجھ گئے نا؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ من سلک طریقا، جس نے کیسا بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی راستہ چلا. ایسا نہیں کہا 5 گھنٹے والا راستہ، چھوٹا تو چھوٹا راستہ چلا جب بھی آ گیا. اس فضیلت کا مسلم. نمبر 2 طریقاً، یہ عموم کے لیے بھی آتا ہے. نکرہ تنوین جو ہے عموم کے لیے آتی ہے. کیا مطلب؟ کسی بھی قسم کا طریقہ چلا، پیدل چلا، پلین کا چلا، ہیلی کاپٹر کا چلا، سائیکل سے آیا، اسکوٹر سے آیا یا کار سے آیا، کسی بھی قسم کا راستہ چلا، چھوٹا یا بڑا، پیدل یا سواری پر. اللہ اکبر. لیکن مقصد صرف کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور ایک بات اور بتا دیں، علم حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی بات نہیں کہ مدرسے ہی میں آپ جائیں اور کوئی کورس کرنے کے لیے جائیں. اگر کبھی آپ ایک مسئلہ بھی معلوم کرنے، ایک حدیث بھی معلوم کرنے کے لیے چلیں تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. مثلا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن نبی داؤد کی. اپنے گھر سے نکلے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے. اللہ کہتے جب میں پہنچا تو اللہ رسول ٹیک لگا کر سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا صفوان کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کا حکم کیا. اللہ اکبر. کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ 1-2 حدیث نہیں، صرف موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. صرف موزے پر مسح پوچھنے کے لیے. یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے کہ موزے پر مسح کرنے کا کیا حکم، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے؟ اللہ رسول صرف اس لیے آیا. آپ نے معلوم ہے جب انسان
علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے، راستہ چلاتا ہے، تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میرے بھائی، اس نہیں کہ ہاں آپ آگے گھنٹے بھر سیکھنے کے لیے، ایک حدیث سننے میں موضع پر مسا، نبی علیہ السلام کو تو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تھی؟ اللہ کے رسول کی بات تو خود دلیل ہے۔ ہاں بھائی جاؤ موضع پر مسا کر لیا کرو، مقیم ہو تو ایک دن ایک رات، اور مسافر ہو تو 3 دن بات ختم ہو گئی۔ لیکن اتنا ایک معمولی سا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی کرنے کہ بھائی اتنا اچھا سفر تم نے کیا، اتنی اچھی نیت سے آئے کہ تم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے تمہارے قدموں تلے اپنا پر بچھا دیں۔ تو اس لیے پہلی فضیلت، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کے برکت سے اس کے لیے جنت کے راستے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے لیے راستہ ہموار ہو جائے دوستو، اللہ اکبر۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام ابو زرع رازی کے نام سنا بھی نا آپ نے؟ جب یہ مرض الموت میں تھے تو امام عبد الرحمن بن ابی حاتم ان کے بھانجے بڑی کتاب لکھے ہیں، کتاب الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے اندر نقل کرتے ہیں کیسے جنت کے راستے واللہ ہموار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام، حضرت امام ابو زرع مرض الموت میں تھے، لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد، دوست احباب، وقت کا امام انتقال کر رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے۔ جب جان کنی شروع ہوئی تو آدمی کہتا ہے لکن لکن لکن، کیا مطلب؟ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کلمے کی تلقین کرو، استاد مر رہا ہے۔ اب استاد کی روح قبض ہو رہی ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے۔ ایک نے شروع کیا حدثنا فلاں حدثنا فلاں، اگلا راوی بھول گیا، گھبراہٹ میں، تم پڑھو۔ دوسرا، استاد کی روح قبض ہو جائے گی بغیر کلمے کے، وہ پڑھا، وہ بھی 2 راوی 3 راوی پڑھا، وہ بھی بالکل ختم۔ اللہ اکبر، گھبراہٹ میں پوری سند نہیں کوئی پڑھ پا رہا ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایسی گھبراہٹ میں ہم لوگ تھے، ایک تو میرا ماموں، میرا استاد، وقت کا امام، استاد العلماء انتقال کر رہا ہے۔ ہم لوگ سند پڑھنا چاہتے ہیں کہ سند پڑھ کر کے حدیث لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ پڑھیں، کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں جب کوئی نہ پڑھ سکا، آخر میں میرے ماموں جان نے خود آنکھ کھولی، حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے، کرامت دیکھ کر کے ہم زندوں کو سند نہیں پڑھنے آ رہے گھبراہٹ میں، لیکن ماموں جان کے لیے جنت کا راستہ، بلا حساب کتاب جانے کا راستہ ایسا آسان کیا۔ ہم زندے نہیں پڑھ رہے تھے، ماموں جان نے پوری سند پڑھی، اور جب اس جملے میں پہنچے لا دخل الجنہ، کہتے ہیں جب پہنچے ادھر دخل الجنہ منہ سے نکلا اور ملکوت موت روح قبض کر لی۔ کہتے ہیں معلوم پڑھا تھا ملکوت موت انتظار کر رہے تھے، پوری حدیث پڑھ لے، اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی۔ سہلت لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستے دوستو آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو طالب علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ اب طالب علم کی فضیلت نمبر 2، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضا لطالب علم۔ دوسری چیز حدیث میں، طالب علم جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں دوستو، اللہ اکبر، اور اس سے اتنا راضی، فرشتوں کی نگاہ میں طالب علم اتنا مقدس ہو جاتا ہے، اتنا مقدس ہو جاتا ہے
کہ فرشتے سوچتے ہیں ہماری عزت بڑھ جائے گی اگر اس کے قدموں تلے اپنا ہم پر بچھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے اندر دارالحدیث رحمانیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، آج بھی بہت ضرورت ہے دوستوں۔ ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں دینی مدرسوں میں اساتذہ اور ناظمین کو ضرور تلقین کرتے ہیں، ان کو صرف جسے ہمارے یہاں سمجھا گیا ہے 3rd کلاس کے بچوں کو طالب نہیں، ان کو اللہ کے رسول کا مہمان سمجھو، ان کی عزت کرو۔ علموہم وبشروہم ولا تنفروہم، اللہ فرماتے ہیں اساتذہ کو تعلیم دی، خبردار ان بچوں کو جو تمہارے پاس طالب علم جو آتے ہیں، حضرت ابو سعید کیا کہا کرتے تھے؟ مرحبا بوصیت رسول اللہ، حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ایک تاکید کی تھی کہ ہم طلباء کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، اور ہمارے علماء نے کر کے دکھایا۔ واللہ دارالحدیث رحمانیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا آپ لوگ۔ 1921 کے اندر دارالحدیث ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا دلی کے اندر، اور ایک تاجر تھے اکیلے پورا خرچہ اٹھاتے تھے 1921 کے اندر، اور یہی وہ مدرسہ تھا جو بغیر چندے کے چلتا تھا۔ ایک سیٹھ تھے اکیلے برداشت کرتے تھے۔ سن 47 میں جب تقسیم ہوا تو ہندوؤں نے سکھوں نے لوٹ مار قتل وغیرہ جو بہت سارے کیے، اس میں مدرسہ بھی ختم ہو گیا۔ اس مدرسے کے جو بانی تھے، دیکھو اللہ طالب علم کی عزت اور مقام کیوں؟ آج طالب علم ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کل یہ جب فارغ ہو جائے گا تو اللہ کے رسول کا وارث بن جائے گا۔ طلبہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، جب تک طالب علم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا مہمان، اور جب عالم بن گیا تو وہ اللہ کے رسول کا وارث۔ اللہ اکبر۔ باورچی دارالحدیث رحمانیہ کا باورچی 2 واقعہ بتائیں گے بس۔ ایک تو یہ کہ جو کیشیئر تھا، یعنی ان کا جو مدرسے کے محتمم تھے، ان کا نظام یہ تھا کہ بچوں کو روزانہ گھی دیا جائے۔ گھی سمجھتے ہو نا بھائی؟ وہ ٹانک نہیں، اس کو پینے سے یہ اس لیے وٹامن ڈی اور سی کھاتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی۔ کیوں؟ پیدا ہوتے ہی فارمیسی سے دودھ پلایا جا رہا ہے، نہ ماں کا دودھ ملا، نہ گائے کا دودھ ملا، نہ دیسی گھی ملا، نہ چھاچھ ملی، نہ مٹھا ملا، نہ دہی ملا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس وقت قوت اور طاقت کی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی تھی؟ گھی۔ طلباء کو باقاعدہ گھی دیتے تھے۔ ایک ذرا کچھ ریٹ گھی کا بڑھ گیا تو جو کیشیئر خزانچی تھا اس نے کہا حضرت یہ 1 پاؤ آپ گھی دیتے ہیں، گھی مہنگا ہو گیا ہے، ایسا کریں کہ اس کو آدھا پاؤ کر دیں ورنہ بہت بوجھ پڑے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے کر دیا۔ جب لیتے رات کو تو سوچتے یہ کیا میں نے غضب کیا، یہ کیا میں نے غضب کیا، میں اپنے گھر کا تو کوئی خرچہ کم نہ کیا، اللہ کے رسول کے مہمانوں کا میں نے مہنگا ہو جانے کی بنا پر ہم نے ان کا کم کر دیا۔ اٹھے اور کہا 1 پاؤ نہیں، آئندہ سے 1.5 پاؤ ہم دیں گے۔ 1 پاؤ تو پرانا اور 1.5 پاؤ جو میں نے غلطی کی ہے اس کا۔ اس سے آگے ذرا سنیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے طلباء کو کیسے اللہ کے رسول کا مہمان سمجھا۔ ارے جن کے قدموں تلے فرشتے اپنا پر بچھائیں ان کو ہم حقیر و ذلیل سمجھے؟ کتنی ذلت کی بات ہے۔ فرشتے اپنا پر بچھائیں، لوگ کہتے پتہ نہیں کتنی آنے والی آفتیں بلاویں گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ سنن ترمذی کی حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے، طالب علم کا مقام۔ سنن ترمذی کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنت صحیح منقول ہے، اللہ معلوم صحیح ترمذی میں نقل کرتے ہیں۔ 2 بھائی تھے، 2 صحابی، دونوں کھیتی والے،
باپ کا انتقال ہوا، اپنا زمین بانٹ لی، اپنے جانور، اپنے مویشی۔ ایک کیا تھا، وہ صبح اٹھتا اللہ کے رسول کے پاس مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا، اللہ کے رسول کون سی حدیث بیان کریں گے نوٹ کر لیتا، کون سی آیت یاد نازل ہو رہی ہے یاد کر لیتا، کیا فتویٰ دیا اس کو ازبر کر لیا۔ بڑا بھائی جو تھا وہ جب اپنے جانوروں کو چارہ دینے لگتا تو بھائی کا جانور بھی چارے کے لیے رسی توڑتا، کہتا وہ بیکار کنڈم نکل کے کسی کام کا نہیں، وہ جو ہے صبح سے شام تک جا کے اللہ رسول کے پاس بیٹھا رہتا ہے، بیوقوف، بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں، چلو بھائی ہے جانور کا چارہ ڈال دیتا، اپنا بازار سے سبزی لاتا تو بچے گھر میں کھڑے، چاچا میرے لیے بھی لے کر کے آنا، کرتا رہا۔ ایک عرصے تک اپنے بھائی کا کاروبار دیکھا اور بھائی کوئی پرواہ نہیں، صبح اٹھا کہاں پہنچ گیا وہ، اور وہ بھی سوچتا تھا بھائی بڑا نیک ہے، ہم نہیں رہتے جب بھی ہمارا کام کر لیتا ہے۔ ایک دن اس کا دماغ خراب ہوا، میں کب تک کرتا رہوں گا، سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، دیکھا وہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ اس کو کچھ کام دھندہ نہیں لانا، ایک کو کیا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ جانور کے پانی پلانے کی، نہ چارہ ڈالنے کی، نہ باغ کی فکر، میں کتنا کام کروں روزانہ، اس کا بھی کرتا ہوں اپنا بھی کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اس کو کہیں جائے اپنا کاروبار دیکھے، میں اب نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، طالب علم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل مخلوق جو سمجھاتی کون؟ طالب علم۔ آپ شادی کریں گے، شادی میں ولیمے میں تو بچے آئے تو توہین ہے، آخر میں جب کھانا کھا کے سب لوگ چلے گئے اور سوچا رہے تو ایک دیکھ بچ گیا، یہ کون؟ چلو وہ مدرسے میں طالب علم کو دے دیا جائے۔ اب طالب علم یاد آیا، کیا ارے جانور سے بہتر ہے طلبہ کو، یہاں طلبہ کا مقام ذرا دیکھو۔ اللہ رسول نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کا کام دھندا دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں کر کے دین سیکھتا، اللہ رسول ہاں لیکن اب نہیں سیکھو گا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میرے بھائی لعلک ترزق بہ، اپنا کاروبار کرتے رہے، اس کا بھی دیکھتے رہے، تمہیں کیا خبر، اس کی برکت ہی سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار، اس کے علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے کاروبار میں برکت دے رکھی ہے۔ لعلک ترزق بہ، تمہیں کیا خبر، تمہارے مال میں، اولاد میں، صحت میں، زندگی میں جو ساری برکتیں ہو رہی اس بنا پر کہ طالب علم آ کر کے میرے پاس دین سیکھتا ہے اور تم اس کا کاروبار سنبھال لیتے ہو، کتنی خیر و برکت کی چیز۔ تو میرے بھائی امام بتا رہا تھا دارالحدیث امام، ایک تو یہ، نمبر 2 باورچی کہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، باورچی کہتا ہے ڈائننگ ہال کیا کہتے ہیں جس میں کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا ڈائننگ ہال نا، کہتے ہیں بچے جب کھانا کھا کے چلے جاتے تو باورچی کہتا ہے میں جاتا تھا پلیٹ اٹھانے کے لیے اور دسترخوان اٹھانے کے لیے، کہتا ہے اللہ کی قسم کئی مرتبہ میں گیا تو نادم کو میں نے دیکھا، بچے جو جھوٹا چھوڑ دیتے تھے بچے اس کو، نادم صاحب اس کو کھاتے تھے، اگر بوٹی پھینک کھایا اور گودا نہیں چوسا تو میں نے نادم صاحب کو دیکھا اس ہڈی کو لے کے چوستے ہیں، گوشت رہ گیا اس کو نوچتے ہیں، روٹی رہ گئی ٹکڑے اس کو سالن، پلیٹ میں سالن لگا اس کو اٹھا کر کے صاف کرتے وہ کھاتے ہیں۔ کہا دلی کا اتنا بڑا تاجر کہ ہزاروں نوکر کام کر رہے ہیں، ریل بیل دولت کی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، دسترخوان پر طلبہ کا جھوٹا کھا رہا ہے۔ کہا ایک دن صبر کیا، کئی بار دیکھا تو مجھ سے باورچی برداشت نہ کر سکا، جا کر کے گھر والوں کو بتایا یہ نادم صاحب تمہارے گھر کے جو راجا ہیں یہ تو اتنے ذلیل ہو گئے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بچے جو کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس پلیٹ کا جھوٹا کھاتے ہیں اور بوٹیاں چوستے ہیں۔ گھر والوں کو بھی بڑا ناگوار گزرا، دلی کا اتنا بڑا مالدار انسان کہ 100 بچوں کا روزانہ مدرسے میں کھانا، 3 وقت، عشر کے بعد جلیبی،
چائے، پھل فروٹ، اور 500 محدثین کی تنخواہ دیتا ہے، ہزاروں نوکر ہے، اور کھا کیا رہا ہے؟ غریب بچوں کو جھوٹا۔ شکایت ہے، گھر والوں نے پوچھا، کہا کہ میں کسی اور کو جھوٹا نہیں کھاتا، میں تو جاہل رہا، مال تو دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جاہل رکھا ہے۔ یہ طلبہ جو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کا جھوٹا برکت والا ہوتا ہے، کھاتا ہوں شاید کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ابھی سن 47 کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں دوستو۔ یہ طلبہ کا مقام ہے۔ آگے علماء کا مقام، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور اے لوگوں، تیسری چیز، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اے لوگوں، تم نے دیکھا، اللہ اکبر، وَإِنَّ الْعَالِمَ، عالم، اللہ اکبر۔ آج معلوم ہے علماء کی توہین، ان کی انسلٹ، کبھی سوچا ہم نے کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہاں نہیں کہہ سکتے۔ دبئی میں گیا تندورہ سلانے کے لیے، تندورہ میں سوپ جس کو تو بنا دیا گیا بعد میں، سعودیہ نے 100 رکھا، مصریوں نے تو بنایا، چونکہ سا کو کیا بولتے ہیں، اور پاکستانیوں نے اس کو با کو کیا بنا دیا، بے، تو کیا بن گیا، تو سمجھ گئے نا؟ یہ 100 سے بدلتے ہوئے کیا بن گیا، یہ تو بن گیا۔ میرے بھائی اللہ اکبر، گیا سلانے کے لیے، تو دیکھو علماء کی توہین۔ ٹیلر کیا کہتا ہے، آپ کو تو مولوی کٹ چاہیے نا کندورا، یہ نہیں کہتا تخنیک اوپر ہونا چاہیے، تخنیک ہم سے کیا کہتا ہے، مولوی کٹ چاہیے نا۔ یہاں تو نہیں بتا سکتا، انڈیا میں ایک موقع پر پتہ نہیں فلم والوں نے، کم وقتوں نے، بدماشوں نے مولویوں کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے لطیفے گڑھے جاتے ہیں۔ علماء کا مذاق کفر ہے، کیوں؟ وارث انبیاء۔ ذرا سوچو، ایک کہانی گڑھی تھی، کہنے کی ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، دونوں بہت لڑتے تھے آپس میں، دونوں بہت لڑتے تھے۔ بہن بہت غصے میں آتی تو بھائی کو بہت گالی دیتی تھی، تو بھائی کہتا اللہ کرے تیری شادی کسی مولوی کے ساتھ ہو جائے۔ نہیں دیکھا، علم کی توہین، علماء کا مذاق نہیں سمجھے آپ؟ مولوی خوب تنگ کرے گا، یعنی تیری دنیا برباد ہو جائے گی اگر کسی مولوی سے تیری شادی۔ بد دعا دیتا تھا کہ اللہ اس کی میری بہن کو بہت سزاتی ہے، اس کی شادی کس سے کرانا، کسی۔ اتنا بڑا کفر، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ تستہزئون۔ علماء کا استہزاء، طلباء کا مذاق، یہ کیا ہوتا ہے، کفر ہے۔ قرآن سورۃ التوبہ کے کفر قرار دیا۔ تو بتا رہا تھا میرے بھائیوں کہ علماء کا مقام، وَإِنَّ الْعَالِمَ، عالم جو ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساتوں آسمان کے بسنے والے، ساتوں زمین کے بسنے والے، حَتَّى الْحِيتَانِ، یہاں تک کہ بڑی بڑی مچھلیاں بھی جو ہیں سمندر کے بالکل تہے میں، سارے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے، سمندر کے تہے چیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بلوں میں رہنے والی، ساری مخلوقات کو حکم دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عالم کے حق میں 24 گھنٹے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ کبھی سوچا؟ پھر آگے نمبر 4، علماء کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھو، اور پھر ساتھ ساتھ علماء کی ضرورت بھی۔ آج بتانا چاہتا ہوں، ہر زمانے میں، نبی کے زمانے میں امت کو جتنی ضرورت نبی کی ہوتی ہے، نبی کے بعد امت کو اتنی ہی ضرورت علماء کی ہوتی ہے۔
یاد رکھنا وارث نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں امت کو جتنی ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی. نبی کے چلے جانے کے بعد خاص طور سے اس امت میں امت کے عوام کو علماء کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنا نبی کے زمانے میں امتیوں کو نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ایک ہی مخلوق ہے. نبی تو معصوم ہوتا ہے, نبی تو بخشا بخشایا ہوتا ہے, لیکن نبی کے وارثین جو ہیں ان کے بارے میں ذرا سنو. 7 آسمان کے فرشتے اور ایک ان اللہ و ملائکتہ, اللہ تعالیٰ کی اللہ رحمت نازل کرتا ہے. 7 زمین کی مخلوقات, 7 آسمان کے فرشتے اور ایسی مخلوقات. آج فرمایا یہاں تک کہ چیونٹیاں بلوں میں اور سمندر کے تہ میں, سمک نہیں کہا, سمک چھوٹی چھوٹی بڑی, اور ایک ہوتی ہے کیا؟ حوت, جس کی جمع حیتان. کیا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. حضرت یونس کو مچھلی نہیں نگلی تھی بلکہ کیا؟ حوت. کیوں؟ مچھلی تو یونس خود ہی نگل جاتی ہے, چھوٹی سے ہوتی ہے. یہاں اتنی بڑی ہونی چاہیے جو آدمی کو نگل جائے. سمجھ گئے نا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو نبی علیہ السلام چھوٹی مچھلیاں تو ندیوں میں نالیوں میں پھرتی رہتی ہیں, لیکن بڑی مچھلیاں جو ہیں کبھی کبھار ان کا اس لیے تک یہاں تک کہ بڑی مچھلیاں جو سمندر کے تہ میں رہتی ہیں ان کو بھی حکم دے رکھا کہ 24 گھنٹے کس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہو؟ عالم. اب اس کے باوجود عالم اپنے علم کی قدر نہ کرے ہاں تو بڑی بدنصیبی ہوگی. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسی لیے جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کیا تو اللہ نے سورہ آراف کو اس کی مثال کس کی دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کتے کے درجے میں رکھا ہے. اللہ, کس کے درجے میں؟ کتے کے درجے میں. اور سورۃ الجمعہ کے اندر مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ, گدھے کے درجے میں رکھا ہے. ایک انسان کو اللہ اتنی عزت دی کہ 7 آسمان کے فرشتے, زمین 7 آسمان کی مخلوقات کی ڈیوٹی لگائے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہو, اور وہ بے ایمان ہو جائے, بے عمل ہو جائے, ساری برائیاں کرتا رہے, کفر و شرک کی دعوت دیتا رہے, حرام کاریاں کرتا رہے. اسی لیے اللہ نے جتنا اوپر رکھا تھا اتنا ہی اس کو کیا کر دیا نیچے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کتے کی مثال ہے. آگے میرے بھائیو علماء کی ضرورت ذرا دیکھو. نمبر 5 کہ نمبر 4؟ نمبر 4. اللہ کتنی پیاری بات بہن کی. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْعَابِدِ. لوگوں عالم کو عابدوں پر وہی فضیلت ہے جو 14ویں رات کے چاند کو کس پر فضیلت حاصل ہے؟ سارے ستاروں پر. یہاں ایک بڑی عجیب سے بات آپ لوگوں کو, ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہے بھائی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے. ہمارے شیخ الحدیث شیخ المشائخ مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مراد بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اور دیگر شبہ بھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم کی مثال سورج سے نہیں دیا ہے, کس سے دیا ہے؟ یہ نقطہ ذرا یاد رکھنا دوستو, تاکہ پتہ چلے کہ عالم ہے کیا اور عالم کی ضرورت کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سورج سے تشبیہ نہیں دی, کس سے دیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ, کیونکہ سورج تو زیادہ روشنی ہوتی ہے نا بھائی. سورج کو جو فضیلت حاصل ہے کس پر؟ ستاروں پر نہیں, بلکہ کیا فرمایا؟ چاند. کیوں؟ سورج کی دھوپ لوگوں کو کبھی تکلیف دیتی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگ؟
سورج کی روشنی تکلیف دیتی ہے. آپ بھی کیا کہیں گے آج گرمی 52 ڈگری 52 ہو گئی ہے. کیوں؟ سورج نے اتنا گرم کر دیا ہے. دیکھا؟ پھر کبھی سعودیہ اور دبئی کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کیرلے والا نے ریسرچ کیا، رمل میں انڈا فوڑ کر کے رکھ دیا اور انڈا پھٹ گیا، اس کا مطلب 53 ہو گئی ہے. دیکھا؟ یہ سارا کرشمہ کس کا ہے دوستو؟ لیکن چاند روشنی دیتا ہے، پیار کے ساتھ دیتا ہے. چاند کی روشنی کسی کو تکلیف نہیں دیتی. یہ علماء کا مقام ہے کہ کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے. کیوں؟ ستاروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین ستارے خود چمکتے ہیں لیکن کسی کو روشنی نہیں دے سکتے. خود روشن ہے لیکن کسی کو روشنی نہیں دے سکتے. چاند روشن ہے، لوگوں کو روشنی دیتا ہے لیکن تکلیف کے ساتھ. لیکن چاند خود روشن ہے، ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے بغیر کسی تکلیف کے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے علماء کی مثال چاند کی روشنی کے مانند ہے. پھر آپ حضرات بتائیں ایمانداری سے واللہ یہ لائٹیں چھوڑیں. آپ اگر دیہات میں رہے ہوں گے یا سٹی چھوڑ کے ہٹ جائیں تو ساری دنیا کو، راہگیروں کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں پڑتی بھائی. کہتے ہیں چاندنی چاکرات ہے. اسی لیے ڈاکو اور چور اندھیری رات کا انتظار کرتے تھے. جب چاندنی رات رہے تو چور اور ڈاکو کہتے نہیں چوری کر کے بھاگو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے. میرے بھائیوں ساری دنیا جو ہے چاند کی روشنی کی محتاج. چاند کی روشنی کی دنیا جیسے محتاج ایسے علماء کے علم کے محتاج کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، طالب انسان امت ہوتی ہے. اسی لیے آگے اللہ سنیے آخری چیز کیا بیان فرمائی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اے لوگوں علماء کس کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء کے. اب انبیاء کے وارث ہیں، ان میں 2-3 چیزیں رکھیں دوستوں. نمبر 1، عام طور پر ہم لوگ تو ہی سنتے ہیں بھائی علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن کیا مطلب ہے؟ علماء انبیاء کے وارث وہ ہوں گے بننے کے لیے کئی چیزیں علماء میں آنا چاہیے میرے بھائیوں. نمبر 1 انبیاء کی طرح تقوی، زہد، عبادت، دینداری، پرہیزگاری یہ چیز بھی اپنائیں. علم کا وارث صرف نہیں بلکہ عمل کا بھی وارث. سب سے پہلے علماء کس کے بنے وارث؟ عمل کے وارث بنے. اسی لیے 1-2 نہیں کتنے علماء اللہ. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں کسی عالم حدیث کو دیکھتا ہوں تو معلوم پڑتا آج ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. اور میں نے ابھی سنڈے کو ایک کانفرنس اور بتایا انڈیا کے اندر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں کسی حدیث کے پڑھانے والے کو دیکھتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے آج میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا یا اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھ لیا. شاہ اسماعیل شہید کا نام سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ یہ تقریباً 1815 اور 10 کے بیچ کا واقعہ ہے جب حدیث کا علم، حدیث پر عمل کرنے لگے اور شرک و بدعت کی مخالفت کرنے لگے، تقویۃ الایمان لکھ ماری دی تو کابل کے بہت سارے پٹھان جو تھے ان کو یہ بات نہ آئی. وہاں سے کہا جاتا ہے 100 پٹھان کابلی پٹھان آئے کہاں؟ دلی. ایک بڑی پگڑی والا باقی چھوٹے بڑے مولانا کیا کرنے آئے؟ دہلی جا کر کے شاہ اسماعیل سے ہم مناظرہ کریں گے. وہ نئی نئی باتیں کر رہا ہے. پتا دلی کے اندر کابل سے نکلے دلی تک آئے صرف شاہ اسماعیل شہید کو سے مناظرہ کرنے کے لیے. جامع مسجد پہنچے. مولوی اسماعیل کہاں ملے گا؟
لوگوں نے کہا فلاں جگہ گلی میں جائے وہاں ملے گا، وہاں ان کے ملی، وہاں گئے، مولوی اسماعیل کہاں رہتے؟ کہا یہ ان کی کا دروازہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا اندر جا کر کے، کیا بات ہے؟ ہمیں مولوی اسماعیل سے ملنا ہے۔ خادم دوڑا ہوا گیا، مولانا سے بتایا حضرت مولانا بہت بڑے بڑے مولانا آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا مجلس میں بیٹھا، سارے لوگ مجلس میں بیٹھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سکھوں سے جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پال رکھے تھے، تو سوچا کہ اب ان کے پاس بیٹھ جائیں گے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، اس لیے گھوڑے کو چارہ دے دیں، اس کے بعد جا کر کے مولویوں کے پاس بیٹھیں گے۔ مولانا اسماعیل چارہ دیے برتن میں اور گھوڑے کو جا رہے تھے، کھڑکی کھلی تھی اور ان افغانیوں نے جھانکا تو ایک آدمی جا رہا ہے، تو بڑا مولوی پوچھتا یہ کون ہے کون ہے؟ خادم نے کہا جس سے ملنے کے لیے یہی مولوی اسماعیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وارث انبیاء۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے علماء کو توفیق دے دے۔ نکلے وہاں سے، بڑا مولوی پگڑی باندھے نکلا، اٹھو چلو، آیا تھا افغان سے مناظرہ کرنے کے لیے، آدھے مہینے کا سفر طے کیا، اور جب دیکھا کہ واپس چلو، باہر ہو گئے گھر، سارے 99 مولویوں کو لیا، سارے علماء جا کر کے پکڑے، کیا بات ہے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس سے مناظرہ کر کے میں اپنی آخرت نہیں برباد کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم، یہ جب چارہ ڈالنے کے جا رہا تھا اس کی چال چلن سے معلوم پڑتا ہے اللہ کے رسول کا صحابی جا رہا ہے، بغیر مناظرے کے مسئلہ۔ یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دوستو عمل میں بھی ہونا چاہیے، صرف اسٹیج تک نہیں، ایڑی سے چوٹی تک۔ نمبر 2، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمارے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری شرح کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو عمل کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی نبی کا وارث ہونا چاہیے۔ کس میں وارث ہو؟ اخلاق میں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے اپنی دنیا میں آنے کا، آپ کے بعثت کے عظیم ترین مقاصد، ایک مقصد کیا تھا دوستو؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دیں۔ دیکھا آپ نے دوستو، آپ کی دنیا میں آنے کے عظیم ترین مقاصد، ایک مقصد کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کو عام کرنا، اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے۔ تو علم میں نہیں، عمل کا وارث، اور نمبر 2 نبی کا اخلاق بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، نبی کا اخلاق کے ہم وارث بنیں۔ اور نبی کا اخلاق کیا تھا میرے بھائیوں؟ ام المومنین عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ زندگی میں نبی علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور ہم سے پوچھو کہ ہم نے چھوڑا کس کو؟ سوچو ذرا سا، کون سے وارث بنائیں گے؟ نمبر 3، وراثت میں دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ۔ اب دعوت و تبلیغ، نبی کی وراثت کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیوں؟ آج کیا پوچھنا ہے ماشاءاللہ، کوئی قصے، کوئی کہانیاں، کوئی لنترانیاں، اور حد تو یہ ہے کوئی اللہ رسول کو لاہور بلا رہا ہے تو کوئی کہیں بلا رہا ہے، بڑی دعوت دی جا رہی، نہیں ہو رہی نا بھائی؟ ایک صاحب کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے تھے، گئے کہاں؟ سہارنپور۔ عجیب سے بات ہے بھائی، کیسے پہنچ گئے وہاں؟ لاہور گئے تھے، ادارے کا نقشہ وقشہ بنا کر کے، جانتے ہیں آپ لوگ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی ہے تو بہت کچھ، کہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آیا نبی کا وراثت ہے کیا چیز؟ آج دنیا جو پیش کرے وہ ہے کچھ اور ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کے بعد مدینہ طیبہ کا جو بازار تھا چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، خوب ہما ہمی ہے بازار کے اندر، ہر آدمی بیچنے والا سوتا جلدی بیچو اور اندھیرا ہونے کے پہلے گھر پہنچ جاؤ، خریدنے والا بھی خریدو جلدی پہنچ جاؤ۔ اسی وقت حضرت ابو ہریرہ، یا معاشر التجار، یا معاشر التجار انتم ہا ہونا
وَمِيرَاثُ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم تُقْسَمُ۔ مارکیٹ والو، تاجرو، تم اپنے کام دھندے میں بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، اور ادھر اللہ رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے سن لیا کہ اللہ رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، دھندے لینے بیچنے والے سب این یا ابا ہریرہ، فی المسجد، مسجد کے اندر اب بھگے، یہ دوڑے کہ ہم جائیں گے تو اللہ رسول کا بستر ہم کو ملنا چاہیے، یہ دوڑے برتن میں لاؤں گا، جوتے میں لاؤں گا۔ اب سب اللہ کے رسول کا میراث میں حصہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں چوراہے پر کھڑے گئے، جو معلوم تھے تاجر لوگ پھر پلٹ کے آئے غصے میں، گئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مسجد سے واپس آئے غصے میں، ابو کیا غضب کرتے، جھوٹ بولتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم لوگ دھندا کرے، تم کو کرنے کا اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم لوگ گئے، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ دیکھا؟ کہا دیکھا کچھ لوگ تھے، ایک جگہ میراث کے مسائل ہیں، ایک جگہ وضو کے مسائل ہیں، ایک صاحب بیٹھے زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں، ایک صاحب فلاں مسائل، یہی تو ہم نے میراث دیکھی اور تو کچھ نہیں دیکھی، تعلیم و تعلم۔ حضرت ابو نے کہا وَيْحَكُمْ، بدبختو تم کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ فضا کا میراث رسول اللہ، یہی کتاب و سنت ہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، اور کیا میراث ملے گی؟ آگئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے اللہ کے رسول کی میراث، کیا کتاب اللہ سنت رسول۔ اب ضرورت ہے عمل کی وراثت، اخلاق کی وراثت اور علم کی وراثت۔ کس کی وراثت؟ علم کی وراثت، اور پھر اس کے بعد دعوت کی وراثت۔ کس کی وراثت؟ دعوت۔ یہ ہے میرے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب آپ حضرات نے کافی باتیں ہم نے ادھر ادھر سے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مسئلہ میرے بھائیو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہاں ایک چیز بڑے اختصار کے ساتھ، یہ جو وراثت ہے ملے گی کہاں؟ اللہ کے رسول کی وراثت ملے گی کہاں؟ ایک تو یہ ہے آج کل بٹن دباؤ پورے کیا مکتبہ کیا شاملہ آ گیا بھائی، آ گیا سب کچھ، لیکن کیا وہیں سے مکتبہ شاملہ سے وراثت مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ وہاں سے تو نہیں ملے گی، ملے گی لیکن خطرے والی۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ماشاءاللہ کہنے لگے کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے گا اس کو ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ قرات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرات کیا چیز ہے؟ کہنے لگے کہ وہ قرات مطلب نہ ہے وہ کوئی برتن وغیرہ آتا تھا، جیسے کلو 2 کلو کا وہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی سفاری سوٹ بھی پہن لیا، ٹائی بھی لگا لیا، 7 اسٹار کی ٹوپی بھی سر پر آ گئی، اسٹیج پر کھڑا تو ہو گیا، لیکن وہ قرات کا معنی اس لیے نہیں بتا پا رہا ہے کیوں اس نے اپنے سے اسٹڈی ریسرچ سینٹر قائم کیا ہوا، اور ریسرچ سینٹر جو ہے صرف مفتی گوگل سمجھ گئے نا وہ ہے کیا میرے بھائی؟ ہم سے ایک صاحب نے ریسرچ کیا، کہا کہ آج ذرا سا وہ فلاں حدیث کا ایک لفظ نہیں ہے سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج 27 رمضان تھا، آج میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ آج ہم کو رات کو 27ویں شب کا لیکچر دینا ہے، اس لیے میں نے آج رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ میرے بھائی یہ کون کرے گا؟ جو خود اپنے سے ریسرچ کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کتاب سے کوئی علم حاصل کرے گا تو امت کو نقصان زیادہ پہنچ جائے گا اور فائدہ کم، لیکن شیطان کہے کہ بھائی ان سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ادھر جو ہم ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لوگ ڈوبے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، اصل نہیں دیتا۔ یہ وراثت ملے گی کہاں سے میرے بھائی؟ وہ سمجھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ وراثت کہاں ملے گی؟ نمبر 1
قرآن پاک میں 2 مقام پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، اے لوگوں سوال کرنا اہل الذکر سے یعنی اہل علم سے۔ کیا پتا چل گیا؟ جہالت کا علاج، مشکلات کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ علماء سے سوال کرنے میں۔ اگر علماء نہیں تو پھر کیا؟ سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت، ایک صاحب 99 آدمی کو قتل کر ڈالے، قصہ معلوم ہے نا؟ کتنے کی گردن اڑائی؟ 99۔ چلو پھر اللہ کا تعالیٰ کا ڈر ہوا، پیدا ہوا کہ توبہ کر لیں۔ آئے یہ اسکالر وہ اسکالر وہ اسکالر وہ اسکالر ریسرچ والے پوچھا صاحب بتائیے کہ ہم توبہ کرنا، گاؤں کے لوگوں نے کہا ہم تو نہیں، فلاں جگہ ایک صاحب ہیں ذرا کچھ پڑھے لکھے ان کے پاس جائے، اور وہی تھے جنہوں نے پڑھا سب کچھ لیکن کبھی صحیح علم وہاں سے گئے۔ حضرت ہم نے 99 آدمی کو قتل کیا، لمبا سفر طے کیا کر کے گیا، ہم نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے؟ کم وقت بابا جان 99 آدمی قتل کرنے کے بعد تیری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ بڑا ڈانٹ پھٹکار برابر، اس کے لیے قتل کرنا تو آسان تھا، میری توبہ نہیں قبول کرے گا، تلوار سے گردن اڑا دی، کہا چلو پورا 100 کر دیتا۔ دیکھا 2 چیزیں آئی، گاؤں کے لوگ، گاؤں میں کوئی عالم نہیں تھا، اسی لیے توبہ کا طریقہ بھی کوئی بتانے والا، اسی لیے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ ہر علاقے میں علماء کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ چلو نمبر 2، جس کو عالم سمجھ کے گیا تھا فتویٰ لینے کے لیے وہ عالم نہیں تھا، اگر عالم ہوتا تو اس کو پتا ہوتا انسان پہاڑوں کے برابر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ، لیکن نہیں، عالم نہیں تھا، دیکھا یہ نقصان ہو۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ بہت سارے مسائل نہ پہنچ سکا، راستے میں انتقال کیا، نیت اچھی تھی توبہ کے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ایک فوج بھیجی، گئے لڑنے کے لیے لوگ، الحمدللہ گئے۔ ایک نوجوان صاحب ایک دن میں زخم پہنچا، تکلیف پہنچی، بہت تیر تلوار کی، رات کے بیچارے سوئے، ان کو احتلام ہو گیا، غسل کی جنابت پڑ گئی، غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی، ٹھنڈی کا موسم تھا، اور ریگستان بھی سمجھتے ہیں، رمل ریت بھی ٹھنڈی، شبنم بھی ٹھنڈی، ہوا بھی ٹھنڈی، اور پانی بھی مٹی یا تانبے کے برتن، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا۔ صبح اٹھا، جو 6-7 آدمی خیمے میں سوئے ہوئے تھے، صاحب مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ کہا پانی ہے لاؤ غسل کرو۔ نہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، زخم ہے، ٹھنڈی ہے، ٹھنڈ لگتا ہے، مرو یا جیو تم کو اسی سے نہانا پڑے گا، نہاؤ۔ اب نماز تو چھوڑ نہیں سکتا، تو بیچارہ گیا ٹھنڈے پانی سے نہایا، تکلیف بڑی بھئی وہ ختم۔ نبی علیہ السلام کے پاس وفد پلٹ کر کے آیا، صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام حاضر ہوئے، اس اللہ رسول نے حساب لیا تو پتا چلا کہ ہاں فلاں فلاں شہید۔ نوجوان کہاں گیا؟ یا رسول اللہ، اس کے ساتھ رات کو سویا، اس کو جنابت لاحق ہو گئی، احتلام ہو گیا، اور لوگوں سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نہیں نہانا ہی پڑے گا، ٹھنڈی پانی سے نہایا، زخم تھا، تکلیف بڑی بڑھ گیا۔ آپ نے کیا جواب دیا میرے بھائی؟ قاتلوہ قاتلہم اللہ، غلط فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ ان کو فتویٰ دینے والوں کو بھی برباد کرے۔ پھر آگے کیا؟ حَلَّا سَأَلُوهُ، جن سے فتویٰ پوچھا گیا کہ مسئلہ معلوم نہیں تو فتویٰ کیوں دے دیا، تم کو نہانا ہی پڑے گا۔ اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن آدمی سوچتا کیا ہے، میں نہیں کہہ دوں گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، اس لیے ہر سوال کا جواب۔
امام مالک کے پاس تو اندلس سے آدمی 40 سوال لے کر کے آیا. کتنا سوال؟ 3 سوال کا جواب دیا اور 37 سوال کے جواب میں کہا لا ادری. اور ہم سے آج اگر کوئی پوچھ لے 40 پوچھے گا تو 140 مسئلہ ہم بتائیں گے. سمجھے؟ ہمارے نزدیک لا ادری ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ پبلک کہے گی اس کو علم ہے. اللہ اکبر. حلا سالو ہو. اگر خیمے والوں کو پاس علم نہیں فتویٰ کیوں دیا؟ اتنی صحابہ تھے جس کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم والوں سے تو جا کر کے مسئلہ نہیں پوچھا. انما شفاء فی السؤال. جہالت کے علاج اللہ نے علم والے سے سوال میں رکھا ہے. اہل علم سے فصل اہل ذکر ان کنتم. نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کو، رسول کی، اور کس کی بات مانو؟ اولو الامر. اولو الامر 2 قسم کے، ایک حکام اور دوسرے علماء. اسی لیے علماء حق، علماء ربانی، کتاب و سنت کا علم جس عالم کے پاس ہے اس کے پاس رجوع کرنا ضروری ہے. اسی لیے 2 منٹ میں ایک بات اور بتائیں. اب سوال یہ ہے علم کس سے لینا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت، طبرانی کی روایت، بسند صحیح. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم. علم تو وہی کا معتبر ہوگا، درست ہوگا جو استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا جائے گا، صرف کتاب سے نہیں، نیٹ سے نہیں. یہ ذرائع ہیں لیکن اصل کیا ہے؟ انما العلم بالتعلم. علم حاصل کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ کس سے؟ استاد کے ذریعے. اور استاد کس کے پاس؟ کون سا استاد؟ یعمل هذا العلم من كل خلف عدوله. آپ نے ارشاد فرمایا کہ معتبر علماء جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، بعد والے لوگ ان معتبر علماء ہی سے علم حاصل کریں گے. پھر ان کے بعد آنے والے معتبر سے قیامت تک علم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ معتبر. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کیا؟ علماء کی طرف آپ کتابیں بھی پڑھیں، نیٹ بھی استعمال کریں، واٹس ایپ بھی استعمال کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوگا؟ معتبر علماء کے پاس. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کی وراثت کس کے پاس ہے؟ علماء. اور پھر میں نے کہا اسی لیے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ ہمارے پاس نصوص بھی ہیں کہ انسان، ہم نے کہا کہ جس طرح سے امتی نبی کے زمانے میں کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ نبی کی. ایسے ہی نبی کے جانے کے بعد علماء کی. اسی لیے جب ایک صحابی آئے، اللہ رسول میں تو جا رہا ہوں لیکن اگر ہم آئے اور آپ سے ملاقات نبی تب کس سے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر ہے نا، ان سے پوچھ لینا. اللہ، کیا فرمایا؟ یہ ابو بکر عمر ہے نا، اگر ہم کو نہیں پانا تو ان سے تم مسئلہ پتا. کہ اللہ رسول اپنے عدم موجودگی میں کس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ امتیوں کی طرف. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا کریں. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے رہا. حضرات کو بھی، ہمارے جو مشائخ ہیں ان کو وہ جو سکھا رہے آپ ان سے سیکھیں، ان سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو خیر و برکت کا علم بنائے اور اس طرح سے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بہت لمبا ہو نہیں